الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین محتشم، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس کے اندر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ بات چلتی ہے کہ نماز تراویح جو ہے یہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرنی چاہیے، یا اس کی رکعات میں جو اختلاف ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آثار السنن کی کتب کے اندر یہ شامل ہے، یہاں پہ باب باندھا گیا نماز تراویح کی جماعت کا باب۔ اس کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خبر دی کہ ایک رات آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرہ سے نکلے اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں پر نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کے نماز پڑھی۔ پھر اگلا دن ہوا تو لوگوں نے آپس میں گفتگو شروع کی، تو دوسری رات جب آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آئے تو اور بھی لوگ شامل ہوئے۔ اسی طرح اگلے دن بھی کچھ بات چیت لوگوں کی آپس میں ہوئی، تو تیسری رات بھی آئے، آقا علیہ السلام نے جماعت کروائی اور پیچھے صحابہ نے آپ کے نماز کو ادا کیا۔ پھر جب چوتھا دن ہوا، اب لوگ کافی زیادہ تھے کہ مسجد پوری بھر چکی تھی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسجد مکمل ہو چکی تھی، مگر آقا علیہ السلام اپنے حجرہ سے نہ آئے، حتیٰ کہ صبح فجر کی اذان ہو گئی، آپ فجر کی نماز کے لیے آئے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد اصحاب کی طرف چہرہ مبارک کر کے آپ نے فرمایا کہ حمد اور صلات کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں جانتا ہوں کہ پوری رات تم یہاں پر تھے، یہ چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، مگر میں اس بات سے ڈر گیا تھا، میں اس وجہ سے نہ آیا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائیں۔ آقا علیہ السلام اس وجہ سے چوتھے دن مسجد میں تشریف نہ لائے، کیونکہ آقا علیہ السلام پر وحی آ سکتی تھی۔ پھر آقا علیہ السلام کے ظاہری طور پر پردہ کٹ جانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور تھا۔ یہ حضرت قاری عبد الرحمن بن عبد، آپ راوی ہیں اس حدیث کے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں مسجد کے اندر گیا، تو ہم نے دیکھا کچھ لوگ تھے جو خود نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ تھے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ان سب کو کہا کہ تم ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ آپ نے تمام صحابہ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا، آپ کی امامت میں کھڑا کر دیا، تو آپ سب نے نماز ادا کی۔ وہ نماز تراویح کی تھی۔ جب آپ اگلے دن آئے تو دیکھا اسی طرح آگے امام صاحب ہیں اور پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ دیکھیں اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے، سب لوگ کہتے ہیں جی کہ آقا علیہ السلام نے تو کہا جی کہ نماز جا کے گھر میں پڑھو، میں نے تو جمع کرنے سے منع کر دیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جمع کر دیا۔ اب یہ بات سنیں، اس میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے چوتھے دن آ کر اس لیے نہ پڑھائی کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ پر وحی نہ آ جائے۔ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ پر تو وحی آ سکتی ہے، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ رسول بھی نہیں ہیں۔ آپ کو اس لیے اس بات کا ڈر نہ تھا کہ آپ پر کوئی وحی آئے گی تو تمام لوگوں پر یہ نماز فرض ہو جائے گی۔ یہ ایک اچھا عمل ہے۔ دیکھیں آج کل کے یہ لوگ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں، یہ اہل سنت پر بہتان لگاتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی نماز تراویح نہیں پڑھے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، ایسا تو کسی بھی عالم دین نے نہیں کہا، یہ آپ کی تحقیق غلط ہے۔ آپ ذرا سرچ تو کریں اس پہ
کسی بھی اہل سنت کے علامہ صاحب نے یہ لفظ نہیں کہے کہ نماز تراویح نہیں پڑھو گے تمہارا روزہ نہیں ہوگا، ایسے تو بات نہیں ہے۔ رمضان کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے، وہ علیحدہ عبادت ہے، نماز تراویح علیحدہ عبادت ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اے لوگو رات کو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اس کے آگے سجدہ ریزیاں کرو، وہ خوش ہوگا۔ بھئی ہم زبردستی نہیں کہتے پڑھو لازمی پڑھو، فرض ہے یا فلاں ہے یا فلاں، نہیں بھئی یہ آپ کے اعمال کے اندر لکھے جائیں گے۔ دیکھیں ہم گناہگار ہیں، ہمارے پاس اتنے اعمال موجود نہیں، ہم تو نماز تراویح جا کے پڑھتے ہیں کہ یار یہ کچھ نیک اعمال ہمیں مل جائیں گے، اللہ کے آگے جتنا جھکیں گے اللہ اتنا ہم سے راضی ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے خوشی کے ساتھ روزانہ رات کو نماز تراویح ادا کیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔